اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ارباب علم و بصیرت اور معزز سامعین، ترجمہ قرآن اور تفسیر کے لیکچرز میں آج ہم 5واں رکوع کنٹینیو کریں گے۔ سورۃ البقرہ کا 5واں جو یہ رکوع ہے، یہاں سے اللہ رب العزت کی ذات بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہی ہے۔ 5ویں رکوع سے لے کر سورۃ البقرہ میں 10ویں رکوع تک، اور پھر 11، 12، 13، 14 یہ ٹوٹل 10 رکوع جو ہیں اللہ رب العزت کی ذات کا مخاطب بنی اسرائیل ہے، اور ان میں کچھ احکامات، کچھ آیات ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن میجورٹی جو خطاب ہے اللہ رب العزت کی ذات کا وہ بنی اسرائیل ہی ہے۔ بنی اسرائیل کو اس رکوع میں، یہ جو 5واں رکوع ہے، اللہ رب العزت کی ذات دعوت سے خطاب شروع کر رہے ہیں۔ کسی بھی امت اور کسی بھی قوم کو یا کسی بھی انسان کو جب آپ دعوت دیتے ہیں تو اس کا بنیادی عنصر، اس کی بنیادی چیز جو ہے وہ دلجوئی، تشویق، ترغیب اور نرمی کا پہلو ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی ذات یہاں سے بنی اسرائیل سے جو خطاب فرما رہی ہیں، اس میں انتہائی نرمی کے ساتھ، انتہائی دلجوئی کے ساتھ اور ترغیب دیتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات مخاطب کرنے لگی ہیں۔ اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بنی اسرائیل ایک امت تھی اور ایک قوم، اور ایک لاڈلی اللہ رب العزت کی قوم تھی اور مسلمان تھی۔ ان کے علماء کا بہت بڑا چرچا تھا۔ تورات کے بڑے بڑے جید عالم گزرے ہیں، ان میں ایک نام ورقہ بن نوفل، جو حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور جب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابتدائی اور پہلی وحی کی کیفیات جا کر ورقہ بن نوفل کو بتائی تھی، تو سب سے پہلے ورقہ بن نوفل نے کہا تھا یہ تمام نشانیاں اور آثار اللہ کے نبی اور وحی کے ہیں، اور یہ وحی اللہ کے حبیب پر نازل ہو چکی ہے، اور یہ جس کا تورات میں وعدہ اور ذکر ہے یہ وحی اللہ کے آخری نبی ہے۔ اب ایک اور چیز، جیسے بنی اسرائیل کے اور یہودیوں کے بڑے سے بڑے علماء گزرے ہیں، اور ان کی ناکامی ان کا غرور اور تکبر بن گئی تھی، اور حقیقت کو جھٹلا دینا اور یہ کہہ دینا کہ جو وہ کہہ چکے ہیں وہ حرف آخر ہے، اب باقی لوگ جو بات کریں گے وہ غلط ہے۔ اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو ایسے دائی، ایسے مبلغین اور ایسے مقرر حضرات، ایسے علماء سو چند امت مسلمہ میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بھی موجود ہیں۔ میں کسی کو اسپیسیفائی نہیں کر رہا، میں کسی کو انڈیکیٹ نہیں کر رہا، میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن موجود ہیں۔ قرآن شروع کرتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم سارے یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو، التی جو انعمت میں نے آپ کو انعام کی، علیکم تمہاری طرف بھیجی۔ با محاورہ ترجمہ بنے گا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے ان انعامات کو، میری ان نعمتوں کو
ان نوازشات کو جو میں نے تم پر کی. معزز سامعین، بنی اسرائیل کی ترکیب جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. عربی ترتیب کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ مرکب اضافی ہے. اثر الف سین رے، اثر کا مطلب ہوتا ہے قیدی، غلام. اسی سے اسیر بنا ہے جس کو ہم قیدی کہتے ہیں. اور لفظ ایل یہ عبرانی لفظ ہے، اور ایل کا مطلب عبرانی زبان میں اللہ تعالی ہے. اگر اس کو ہم ان دونوں الفاظ کو، اثر اور ایل کو اکٹھا کریں اور عربی لغت میں دیکھیں تو اس کا جو ملتا جلتا لفظ ہے اور ملتا جلتا جملہ بنے گا وہ بنے گا عبداللہ. اسرائیل اللہ کا بندہ، اللہ کا قیدی، اللہ کا غلام. عبداللہ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام. اور اسرائیل لقب ہے بنیادی طور پر حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور ان کے 12 بیٹے تھے جن سے ان کی نسل چلی، اور وہ ساری نسل یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نسل تھی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. اور اسی نسل میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوئے، مبعوث کیے گئے، پیدا ہوئے، اور ان پر تورات نازل ہوئی. اور اس کا تمام تورات میں 2 دور ایسے گزرے ہیں بنی اسرائیل پر، جن میں ایک دور عروج کا تھا اور ایک زوال کا دور تھا، اور بہت بڑی امت تھی. پھر ایک دور عروج کا آیا، پھر ایک زوال کا آیا. ٹوٹل 4 دور ان پہ گزرے، ایک عروج کا، ایک زوال کا، پھر عروج کا، پھر زوال کا. عروج کے دوروں میں اللہ رب العزت کی ذات نے ان پر بارشیں کی، ان پہ انعام و اکرام کیے، ان کو نوازا اللہ رب العزت کی ذات نے. اور زوال میں اللہ رب العزت کی ذات نے ان پر پکڑ ڈالی، اپنی آزمائش میں مبتلا کیا، اور ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل ہوتے رہے. ان کی بنیادی وجوہات جو تھیں وہ تھی دنیا پرستی اور شہوت پرستی جو تھی. جب بنی اسرائیل میں آ گئی تو اللہ نے ان کا زوال شروع کر دیا اور ان پر عذاب آنا شروع ہو گئے، جیسے قوم لوط پر آیا. اب جب ان پر زوال کے اسباب ان پہ شروع ہوئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کی بعثت سے پہلے جو ان کا سیکنڈ ٹیمپل تھا، جس کو معبد ثانی کہا جاتا ہے، وہ منہدم ہو چکا تھا. اور ٹوٹل 2 ان کے عروج کے دور کے ان کے ٹیمپل سے، جس کو فرسٹ ٹیمپل اور سیکنڈ ٹیمپل کہا جاتا ہے. جو فرسٹ ٹیمپل تھا اس کو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو تعمیر کروایا تھا، جس کو فرسٹ ٹیمپل یا معبد اول کہا جاتا ہے. اور اسے بخت نصر، ایک روایت میں اس کو بخت نصر بھی کہتے ہیں اور ایک میں بخت نصر بھی ہے. بخت نصر پہ زیادہ وہ ہے. بخت نصر کو حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے 600 سال پہلے بخت نصر نے اس کو گرا دیا تھا. اب جو سیکنڈ ٹیمپل تھا ان کا، یا میں ان کے زوال آپ کو بتا رہا ہوں بنی اسرائیل کے، جو ان کا سیکنڈ ٹیمپل تھا اس کو 70ویں عیسوی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے رومیوں نے یروشلم میں اس کو تباہ کر دیا تھا. اب اس کی کچھ، جب وہ آج تک وہ تباہ ہوا پڑا ہے، آج بھی وہ گرا پڑا ہے، اس کی کچھ باؤنڈری والز، کچھ حدود، کچھ جو دیواریں تھیں جنہیں ویلنگ وال کہا جاتا ہے، وہ اسرائیل میں آج بھی موجود ہیں، جس پہ آج بھی یہود جا کے اس دیوار کے ساتھ اپنی گریا کرتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، اور اس دیوار کے ساتھ اپنا ماتھا وغیرہ رگڑ کر اور اپنے جو ان کی تورات ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جو ان کا وے آف ورشپ ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. ویلنگ وال پہ آج بھی موجود ہے یروشلم میں. اب جب انہوں نے دیکھا اس کے بعد کہ ہمارا سیکنڈ ٹیمپل بھی گر گیا، تو اب امت میں اور اس دور میں، اس ایرا میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا معبد ثالث
یعنی ہم تیسرا عبادت خانہ جو ہے وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل ہم کریٹ کریں گے. اس کا نقشہ وغیرہ انہوں نے بنایا, سارا کچھ بنایا, لیکن ابھی تک بنا نہیں ہے. لیکن ان کی بنیاد اور ان کے ڈیزائنز, ان کے نقشے وغیرہ وہ تیار کر چکے ہیں. اب انہی کو اللہ رب العزت کی ذات ریمائنڈر دے رہی ہے کہ ذرا یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں, جو میں نے عنایات تمہیں کی ہیں. میں نے تمہیں کتاب دی, میں نے تمہیں نبوت سے سرفراز کیا. یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے کسی امت اور کسی قوم کے لیے. اور تمہارے ہی اندر داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان جیسے بادشاہ اور نبی بھی پیدا کیے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, اگر تم میرا وعدہ پورا کرو تو میں بھی تمہارے وعدے پورے کروں گا. بنی اسرائیل سے نبی کریم, نبی محتشم محمد الرسول اللہ, نبی آخر الزمان, خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ اللہ نے ان سے لیا تھا. تورات کے ایک چیپٹر ہے جس کو کتاب استثناء کہا جاتا ہے یا سفر استثناء کہا جاتا ہے, ڈیوٹرونومی کے نام سے. 18واں ان کا چیپٹر ہے, 18واں پارہ آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو خطاب کیا ہے ان کے الفاظ یہ ہیں جو میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی بھیجوں گا اور اپنا کلام میں اس کے منہ میں ڈالوں گا, اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ ایز اٹ از اس کو دہرائے گا, اور جو کوئی میری ان باتوں کو اور جو کہ وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان سے اس بابت حساب لوں گا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ تورات کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے, پارہ نمبر 18. کتاب استثناء اس کو کہا جاتا ہے یا سفر استثناء, یہ دونوں نام ہے. ڈیوٹرونومی, DUTERONOMY. اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ اب اپنی امت کو بتا دینا میری سب سے بڑی امت بنی اسرائیل, اور اس کے بعد جو آنے والی امت سب سے بڑی ہوگی وہ امت مسلمہ ہوگی, اور وہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہوگی. لہٰذا اپنی امت سے وعدہ لو. یہ چیز یہودیوں کو ہضم نہیں. یہ یہودیوں کو جب نظر آ گیا کہ ہماری بادشاہت, ہماری منوپلی, ہماری نبوت اب ہم سے جانے لگی ہے, نبوت ہم سے جانے لگی ہے, تو یہ صدمہ وہ برداشت نہ کر سکے. ہماری ایک ویڈیو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے یوٹیوب پر موجود ہے, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں میں نے تفصیل سے ذکر کی ہے, اور اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد وہ نشانیوں کو لے کر ایک یہودی عالم کے پاس پہنچے جو صرف اسی چیز پہ کوشاں تھا کہ قریش میں, بنو ہاشم میں کوئی بچہ پیدا تو نہیں ہوا, کیونکہ اس کے پیدائش کا جو ستارہ ہے وہ طلوع ہو چکا ہے. تو وہ نشانیاں لے کر جب حضرت عبد المطلب پہنچے تو ایک دم جب وہ ساری نشانیاں سنی تھیں تو یہود کا وہ جو بڑا عالم تھا وہ غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم بے ہوش ہو کر کیوں گرے؟ تو اس نے کہا جو تورات میں اور تاریخ میں ہم اپنے علماء سے سنتے آ رہے ہیں اور تاریخ بتاریخ ہم پڑھتے آ رہے ہیں, نبوت آج ہم سے چلی گئی, اور ہمارے لیے اس سے بڑا زوال کوئی نہیں ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور مجھ سے ڈرتے رہو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے, جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. اب دو چیزیں قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العزت کی ذات نے بتا دیا. ایک چیز اس آیت میں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, جو بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے اور یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تم تصدیق کرو اس کتاب کی.
قرآن پاک کی، اور تصدیق کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایز اٹ از. قرآن پاک میں ہمیں اللہ نے مخاطب کر کے رسول اللہ کی امت کو مخاطب کر کے کہا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے. بے شک ہم نے نازل کی تورات جس میں ہدایت ہے، تورات کی تصدیق کر دی. وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انجیل نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے. یہ بھی سورۃ المائدہ کی آیت ہے. اب جیسے ان آیات میں اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق امت مسلمہ کو کہا کہ آپ لوگ تصدیق کریں، اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اب تم بھی تصدیق کرو محمد رسول اللہ کی اور کلام اللہ کی. ولا تکونوا اول کافر بہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے کفر کرنے والے بن جاؤ گے، انکار کرنے والے بن جاؤ گے. اور پھر اللہ رب العزت کی ذات کفر کرنے والوں سے، انکار کرنے والوں سے کس طرح نبڑتی ہے، کس طرح ملتی ہے، یہ آگے اسباق میں آئے گا. اور ماضی میں اگر دیکھنا ہے تو بنی اسرائیل میں کہا گیا کہ اپنی امتوں کو دیکھو، جن امتوں کو ہم نے ناپید کر دیا، جن امتوں پہ ہم نے اپنا عذاب نازل کیا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت وصول نہ کرو. اپنا ایمان اور اپنا ضمیر دنیاوی فائدے کے لیے مت بیچو، اپنے ایمان مت بیچو. یہ یہاں پر یہود علماء سے مخاطب ہیں اللہ رب العزت کی ذات. جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کی ہے کہ یہود علماء کے لیے سب سے بڑی جو تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ ہم سے نبوت چلی جائے گی اور ہماری جو منوپلی ہے تورات پہ وہ تو ختم ہو جائے گی. اب نئی شریعت، نئی کتاب، نئے احکامات آ جائیں گے، نیا نبی. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو اور مجھی سے بچتے رہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق اور باطل کو گڑمڑ نہ کرو اور نہ چھپاؤ، حالانکہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حقیقت جانتے ہو. کیونکہ یہود علماء تو جانتے تھے، کیونکہ ان کے نبی کی تعلیمات میں آ چکا ہے نا، ان کے نبی سے اللہ نے وعدہ لے لیا. پھر اللہ نے کہا کہ ان کے نبی کو بھی کہا کہ اپنی امت اور بنی اسرائیل سے وعدہ لو. پھر اللہ نے خود کہا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو میں نازل کر چکا ہوں اس کی تم بھی تصدیق کرو اور تمہاری امت بھی تصدیق کرے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، لہذا سچ اور جھوٹ کو گڑمڑ مت کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور جھوٹ سچ کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ حقیقت تم جانتے ہو کہ کیا ہونے والا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. معزز سامعین، یہود کے زوال میں چند چیزیں تھیں جو بنیادی عبادات میں، حقوق اللہ میں جہاں پہ انہوں نے خیانت کرنا شروع کر دی. ان میں کیا تھا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ایک تو وہ انفاق فی سبیل اللہ پہ ہاتھ روک چکے تھے. اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 43 یہ آیت نمبر 43 یہ امت مسلمہ کے لیے بھی ہے اور مین مخاطب اس کا یہود ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ کی نماز قائم کرو اور وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. اب یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے نماز قائم کرنے کا کہا ہے، نماز کے قیام کا کہا ہے. قیام بڑا تحمل سے ہوتا ہے، بردباری سے ہوتا ہے. وہ مرغے والی چونچے نہیں مارنی. قائم کرو، کوئی بھی چیز قائم کی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے پہلے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ. میں حقوق اللہ کی بات کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں حقوق اللہ کہاں پر سلب کیے. بنی اسرائیل میں انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا تھا اور نمازوں کو چھوڑ دیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر نازل تھی. ایک روایت کے مطابق 50 نمازیں تھیں تو وہ چھوڑ چکے تھے. اور دوسری چیز جو سب سے بڑا انہوں نے اللہ کے حقوق میں حق سلب کیا وہ کیا تھا؟ انہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا تھا. انفرادی طور پہ کسی نے پڑھ لی، اکیلے میں کسی نے پڑھ لی،
یہ چیز تھی. آج بھی آپ یروشلم چلے جائیں ویلنگ ہال پہ, تو وہ جو وال ہے ویلنگ وال, وہاں پر ہر یہودی اکیلا اکیلا اپنا ماتھا جو ہے اس دیوار کے ساتھ ٹکرا رہا ہوتا ہے. اجتماعی ان کی عبادت نہیں ہوتی وہاں پر. ایون دیٹ کہ کرسچینٹی میں, عیسائیت میں آج بھی ان کے چرچز میں عبادت جو ہوتی ہے وہ اجتماعی طور پہ ہوتی ہے. مسلمانوں کی عبادت جو ہے وہ اجتماعی طور پہ ہوتی ہے. سکھوں کے ٹیمپلز میں آپ چلے جائیں وہاں پر بھی عبادت جو ہے وہ اجتماعی طور پہ ہوتی ہے. لیکن یہود میں آج بھی وہ اجتماعی عبادت کے قائل نہیں ہے, چھوڑ چکے ہیں. یہ حقوق اللہ میں ان کے زوال کا سبب بنا. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کیا تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے لیے بھول جاتے ہو. اب یہاں پر جو میں نے ذکر کیا تھا آپ لوگوں سے کہ یہ جو یہود کے علماء تھے وہ بہت بڑے بڑے عالم تھے, بہت بڑے بڑے مقرر تھے, بہت بڑے بڑے فقیہ تھے. یہود علماء سے بڑا عالم نہیں گزرا. اس کے بعد آدم صفی اللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کی امتوں میں سب سے بڑے جید و عالم اگر گزرے ہیں یہود اور مسلمانوں میں گزرے ہیں. رسول اللہ کی امت میں اور حضرت موسیٰ کی امت میں. ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ بڑے بڑے واعظ فرماتے تھے, بڑے بڑے خطاب کرتے تھے, ایسے خطاب کرتے تھے کہ عقل دنگ ہو جاتی تھی. ان سے بڑے مقرر کوئی نہیں تھے, لیکن وہ خود اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تھے, وہ لوگوں کے لیے رکھا ہوا تھا. یہی چیز میں نے آج بھی کہا ہے کہ ہمارے میں بھی بڑے بڑے فقیہ, بڑے بڑے مقرر, بڑے بڑے شعلہ بیاں, شیریں بیاں, ایسے ایسے خطباء پڑے ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں, کہ انسان دنگ ہو جاتا ہے. لیکن جب ان کی پرسنل لائف میں جا کر دیکھتے ہیں حقوق العباد والا جو پہلو ہے وہ ختم ہے. علامہ اقبال نے, میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں, جنہیں دنیا علماء سو کہتی ہے, علماء سو کہتی ہے, میں اب کہہ رہا ہوں, میرے سے پہلے علامہ اقبال کہہ چکے تھے, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس قدر درجہ فقیہاں حرم بے توفیق. کہ حرم کے ماننے والے, اللہ کے ماننے والے, کعبۃ اللہ کے ماننے والے, محمد رسول اللہ کے ماننے والے قرآن میں تحریف کر رہے ہیں, اپنی مرضی کا دین گھڑ لیں گے. اپنے لیے اور ہے, امت کے لیے اور ہے. میرے لیے مسئلہ اور ہوگا, آپ کے لیے اور ہوگا. میں اپنے لیے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا مصداق یہاں پر جو ہے وہ یہود اس آیت میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, میں اس آیت کا اکثر حوالہ دیتا ہوں. بنیاد یہاں پر جو تھا, یہ مصداق جو تھا, مین جو چیز تھی یہود تھے, لیکن یہاں پر بھی صادر آتی ہے یہ آیت. اسی چیز کو علامہ اقبال نے کہا, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس قدر, کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. بڑی بڑی تحریفیں قرآن میں موجود ہیں, بڑے بڑے نئے مسائل تجدید کیے گئے ہیں. میں ان مبلغین کے یا ان فقیہان کے میں نام نہیں لینا چاہتا, معلوم ہے امت کو, معلوم ہے. جن کی فیلڈ نہیں ہے وہ بھی علماء سو بن کے بیٹھے ہیں, جنہوں نے کبھی مسجد اور مدرسے کی شکل نہیں دیکھی وہ بھی عالم اور فتوے دینے والے بنے بیٹھے. وہ لوگ بھی آج بیٹھے ہوئے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تبرہ کرتے ہیں, وہ بھی آل رسول پر, وہ بھی صحابہ پر باتیں کرتے ہیں, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر باتیں کرتے ہیں, وہ بھی علماء پر اور اکابرین پر اور بزرگوں پر باتیں کرتے ہیں, ان کے اوصاف پر بات کرتے ہیں, ان کی کریکٹر ایسیسینیشن کرتے ہیں, حالانکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے. اگر ان کا بات کرنا دیکھا جائے یا ان کا فیلڈ دیکھی جائے تو ان کا فیلڈ جو ہے وہ انجینئرنگ کا فیلڈ ہے. نالیاں بنانا, کھالیاں بنانا, کسیاں بنانا, واش رومز بنانا, ٹوائلٹس بنانا, کچن بنانا, لوگوں کے گھر بنانا. ٹھیک ہے, تیرا میکینیکل یا انجینئرنگ کا تیرا فیلڈ ہے اور تو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں. نالیاں بنانا تیرا کام ہے, تو علماء اکابرین اور بزرگوں کی اوصاف اور ان کی کریکٹر ایسیسینیشن کرتے ہیں. ایک نالیاں بنانے والا جو قرآن کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتا, وہ اٹھ کر صحابہ پر بات کرے,
جو عربی عبارت سے ہی نہیں پڑھ سکتا وہ بخاری اور مسلم کی آیات کے ان کی احادیث کے نمبرز بتاتا ہے، کیوں؟ عبارت پڑھنا نہیں جانتی. آج وہ بھی کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا فلسفی کوئی نہیں ہے. ایک کا میں نام لے دیتا ہوں کیونکہ اگر میں اس کا نام نہیں لوں گا تو شاید میں اس گستاخی میں شامل ہوں گا. میں مرزا جہلمی، یا آپ مرزا جہنمی کہہ لیں یا مرزا جہلمی کہہ لیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. آج وہ دین کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا. آج ہمارے نا پنجابی میں ایک کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذات دی کور کرڑی تے چپے شتیرانو. اوقات تیری یہ ہے کہ لوگ تجھ سے نالیاں نہ بنوائیں. میں تیرے علم کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں. اس سے بات کرو تو کیا کہتے ہیں؟ میں بات کروں گا جسٹس تقی عثمانی کو بلا کر لاؤ، فلاں بزرگ کو بلا کر لاؤ، فلاں بزرگ کو بلا کر لاؤ. انسان کو اپنی اوقات کے مطابق بات کرنا چاہیے. میں دین کا طالب علم ہوں، میں نے دورہ حدیث کی ہے، میں نے بی ایس سی کمپیوٹر سائنس کی ہے، ایم اے اسلامیات، ایم اے عربک ہوں، میں عالم دین کا بیٹا ہوں، ایک فقیہ کا بیٹا ہوں. لیکن میں آج تک خود کو عالم نہیں کہتا. میں خود کہتا ہوں کہ دین کا طالب علم ہوں، میں سیکھ رہا ہوں. میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، میں خود سیکھ رہا ہوں. میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں کمپیٹنٹ یا میں پرومیننٹ ہو چکا ہوں. علم مکمل کہاں ہو سکتا ہے، اور وہ بھی دین کا علم. لیکن وہ جو قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتا، جس کو قرآن کا اسلوب نہیں پتا، جس کو حدیث کا اسلوب نہیں پتا، وہ صحابہ پر تبرہ کرے. ایسے لوگ، یہود کے علماء کی مثال اگر دور حاضر میں کسی نے دیکھنا ہو تو وہ یہ لوگ تھی. یہود کے علماء نے اپنی شریعت کو اور اپنی تورات کو نقصان پہنچایا. ہمارے مرزا جہلمی نے امت محمدیہ میں کھڑے ہو کر ہماری شریعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے. یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے اور یہود کے لیے بھی ہے. کیونکہ یہود نماز میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں وہ چھوڑ چکے تھے، اللہ کا ذکر وہ چھوڑ چکے تھے، حقوق اللہ سے غافل ہو چکے تھے. اور اسی طریقے سے ہم لوگ بھی نماز کو چھوڑ چکے ہیں اور صبر کو ہم چھوڑ چکے ہیں. تو اللہ کہتا ہے آزمائش آئے گی، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، لیکن اگر آپ لوگوں کو میری مدد چاہیے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کر لو، صبر کر لو، صبر کر لو. ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب صبر کرنے والے لوگوں کو، جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. پیش ہونے کے بعد فرشتے کیا کریں گے؟ ان کو ایک حوض جو جنت میں ہوگا، صرف اس میں سے ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا. وہ پانی سے بھیگے ہوئے نکلیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا، بتاؤ دنیا میں جتنے مصائب اور پریشانیاں تم پر آئی تھیں کچھ یاد ہیں؟ تو وہ نکلنے کے بعد کہیں گے کون سی پریشانیاں اور کون سے مصائب، اور یہ کیا تھا؟ تو کہا جائے گا یہ جنت کا وہ حوض ہے جس کے اندر تمہیں نہلا کر نکالا گیا ہے، یہ اس چیز کا انعام ہے دنیا کی تکلیفوں میں جن چیزوں پر تم لوگوں نے صبر کیا تھا. تو یہ تعلیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی ہے. اور بالصبر انسان کی جو ذاتی خواہشات ہوتی ہیں، جس کو ایمبیشنز ہم انگلش میں کہتے ہیں، اگر انسان ان کو مقدم کر لے گا تو وہ صبر نہیں کر سکتا. ہاں، اگر اس کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے پس پش ڈال دے گا تو پھر اسی چیز کا نام صبر ہے. اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنے ایمبیشنز کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں نا میاں بیوی اگر جب تک وہ کمپرومائز نہیں کریں گے تو خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے. خوشحال زندگی کا میں نے لفظ استعمال کیا اور ساتھ میں نے کمپرومائز کا لفظ استعمال کیا. کمپرومائز کریں گے، کچھ میاں برداشت کرے گا، کچھ بیوی برداشت کرے گی، کچھ اولاد برداشت کرے گی. لائف از دا نیم آف کمپرومائز.
زندگی کے کسی بھی امور کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں زندگی کمپرومائز کا نام ہے. پرفیکٹ لائف جو ہے وہ صرف جنت کی زندگی ہے, دنیا میں نہیں ہے. ہمارے ایک سیاستدان ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, تو انہوں نے کہا تھا اپنے دور حکومت میں کہ زندگی کا اصل سکون تو قبر میں. چلو سیاستدان بھی مانتے ہیں کہ زندگی کا اصل سکون قبر میں, تو میں کسی کو میں کریٹیسائز نہیں کر رہا, میں کیجول میں بات کر رہا ہوں. چلیں انہیں تو سمجھ آ گئی, تو باقی قوم کو بھی اب سمجھ آ جانی چاہیے, امت کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے. جو پرفیکٹ لائف ہے جس میں دکھ اور تکلیفیں نہیں ہوں گی, جس پہ کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا, وہ جنت کی زندگی ہے. تو اعمال ویسے ہونے چاہیے. اور ویسے بھی صبر اور نماز, یہ دو چیزیں ایسی ہیں, یہ دو عبادات ایسی ہیں, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ بہت بھاری ہیں. یہ بھاری منافقین کے لیے, ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. نماز اور صبر ایمان والوں کے لیے بھاری نہیں ہے, منافقین کے لیے ضرور بھاری ہے. اسی طریقے سے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر عاجزوں پر, اللہ کے سامنے, اللہ کی دی ہوئی ہر آزمائش پر جھکنے والوں کے سامنے. خاشعین عاجزی اختیار کرنے والے, جھکنے والے, ان کے لیے بھاری نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, انہا سے مراد صبر اور نماز ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے؟ یقین. الذین یظنون, یہاں پہ گمان, ہم ظن کا ترجمہ گمان نہیں کریں گے, یقین ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون, اسی کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. تو اس چیز کا سورۃ البقرہ کے شروع میں وبالآخرۃ هم یوقنون کی تشریح میں اور تفسیر میں بتا چکا ہوں کہ آخرت اور ایمان اور خشیت اور تقوی صرف ایک چیز پر آئے گا, جب انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ میری ملاقات اللہ سے ہونی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کامل ایمان والی زندگی نصیب فرمائے, اللہ خشیت والی زندگی نصیب فرمائے. ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ رب العزت کی ذات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ رب العزت کی ذات اس کا ثواب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اصحاب اہل بیت اور آل رسول تک پہنچائے. اللہ رب العزت ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ رب العزت کی ذات ان کی دلی مرادیں پوری فرمائے. حاضرین مجلس بھی جو اپنی خواہشات لے کر بیٹھے ہیں اللہ رب العزت کی ذات ان کی دلی مرادیں پوری فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات عمل, ایمان, تقوی والی زندگی نصیب فرمائے, خشیت والی زندگی نصیب فرمائے اور رسول اللہ کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم